على من لا نبي بعده اما بعد کتاب الاجارات کچھ ملتی جلتی اصطلاحات ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اجارات لغت میں اس کا معنی ایک اجرت بھی ہے، اور اجارات مثلث ہے، تینوں طرح پڑھا گیا ہے، اجارات، اجارات، اجارات۔ اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے: عقد معاوضہ علی تملیک منفعت بعوض، کہ افزانے کے ساتھ کسی کی منفعت کا مالک بننا، پیسوں کے ساتھ یا کوئی بھی افزانہ دے کر کسی کی منفعت کا مالک بننا۔ عقد معاوضۃ علی تملیک منفعت بعوض۔ تو اجارات میں اصل جو نقطہ ہے نا، وہ ہوتا ہے منافع، کہ کچھ دے کر کسی کی کوئی منفعت لینا، کسی سے کسی بھی طرح کا فائدہ۔ جیسے مستری مزدور کو آپ پیسے دیتے ہیں اور ان سے منفعت لیتے ہیں کام کی، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اسی طرح گاڑی خراب ہو گئی ہے، مکینک کے پاس جاتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں اور اس سے اس کی منفعت وہ آپ حاصل کرتے ہیں۔ تو محل الاجارہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے المنافع، اور بیع کے اندر جو ہوتی ہے وہ محل البیع وہاں ہوتا ہے العین، وہاں پیسے دے کے خود چیز کے مالک بنتے ہیں۔ پیسے دیے موبائل لیے، پیسے دیے آپ نے گاڑی خریدی ہے، کتاب لی ہے۔ تو ایک ہے عین کا مالک بننا اور ایک ہے منفعت کا مالک بننا۔ بیوع میں ملکیت عین کی ہوتی ہے، یہ فرق ہے بیوع میں اور اجارہ میں۔ بیوع میں عین چیز کے آپ مالک بنتے ہیں، اجارہ کے اندر آپ منفعت کے مالک بنتے ہیں۔ اور کچھ ملتی جلتی اصطلاحات ہیں، مثال کے طور پر ایک ہے الاعارہ۔ اعارہ ہوتا ہے، یہ بھی اجارہ کی قسم ہے۔ اعارہ ہوتا ہے بلا عوض اور اجارہ ہوتا ہے بالعوض، یعنی الاجارۃ بالعوض والاعارۃ بلا عوض، کہ عارضی طور پر آپ نے جو ہے نا میرا موبائل لیا ہے، کال کر کے آپ مجھے واپس کر دیں گے۔ میری کتاب لی ہے، گاڑی لی ہے، میں ہسپتال سے ہو کے آپ مجھے واپس کر دیں گے، یہ اعارہ ہے۔ اور یہ بلا عوض ہے۔ ہاں اگر میں اس کے پیسے لوں پھر یہ اعارہ نہیں قرار پائے گی، پھر یہ اجارہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ بنیادی فرق ہے اس میں۔ اور ایک اصطلاح ہے جعالہ، آگے بھی آئے گی۔ جعالہ ہوتی ہے، یہ بھی اجارہ کی قسم ہے۔ اجارۃ علی منفعت مضمونۃ، اجارۃ علی منفعت مضمونۃ، کہ ایک مضمون منفعت پر اجارہ، یعنی ایک منفعت ہے تو وہ یقینی نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے نا آپ پیسے، مثال کے طور پر سادہ لفظوں میں موٹر سائیکل گم ہو گیا ہے، بندہ کہے کہ تو میرا موٹر سائیکل تلاش کر کے دے، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا۔ کتاب گم ہو گئی ہے، جو مٹھائی کھلائے، کتاب ڈھونڈ کے لا دے گا، میں اسے مٹھائی کھلاؤں گا۔ وہ مان جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام کے قاصدوں نے؟
لمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. سکایا جو لے کے آئے گا حمل بعیر ملے گا. تو یہ کیا ہے؟ جعالہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا، ایک اور ہے اجارہ اور کرا. اس میں مالکیہ نے تفریق کی ہے. اجارہ اور کرا کے اندر مالکیہ نے فرق کیا ہے. وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جو اجارہ ہوتا ہے نا، لفظ اجارہ یہ ہوتا ہے، عربی بتا دوں آسان ہو جائے گا. اجارہ ہوتا ہے العقد علی منافع الآدمی وما يقبل الانتقال الا السفن والحیوان. العقد علی منافع الآدمی وما يقبل الانتقال، ہاں، الا السفن والحیوان. اور الکرا، کرا مالکیہ کے ہاں یہ ہے منافع الاراضی والدور، منافع الاراضی والدور والسفن والحیوان. یہ تفریق مالکیہ کرتے ہیں، جمہور نہیں کرتے ہیں. یعنی مالکیہ کے ہاں کرایہ کا لفظ خاص ہے زمین، یعنی جو اشیاء ہے نا، یہ زمین، گھر، کشتی اور جانور، ان سے جو منافع آپ لیتے ہیں نا، پیسے دے کے جو منفعت لیتے ہیں، وہ تو ہے کرایہ. ٹھیک ہے. اور اگر کسی انسان کو پیسے دے کر اس سے کوئی منفعت لیتے ہیں، جیسے کسی کو ملازم رکھنا یا استاد رکھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، تو تنخواہ دیتے ہیں اور پڑھانا کی منفعت لیتے ہیں، تو یہ وما يقبل الانتقال. اور ایسے جو بھی چیزیں قابل انتقال ہیں، لیکن گاڑیاں وغیرہ، تو اس کو مالکیہ اجارہ کے اندر شامل کرتے ہیں. تو یہ ذرا تفریق عند المالکیہ ہے، جمہور کے ہاں نہیں ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو یہ تھوڑا سا نا فرق ذہن میں رہے. سبق آسان ہے. کہتے ہیں وَالنَّظْرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب میں نظر مشابہ ہے بیوع میں نظر کی طرح، کیونکہ جیسے بیوع عقد معاوضہ کے اندر آتا ہے، اجارہ بھی عقد معاوضہ کے اندر آتا ہے. اسی لیے ان دونوں کے مسائل تقریباً یکساں ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اصول ہے منحصر ہے کس طرح بالنظر فی انواعها، اجارہ کی اقسام میں غور و فکر کریں گے، اجارہ کی کون کون سی شکلیں ہیں، اور اجارہ میں شروط السیحہ، فساد السیح اور شروط الفساد، اور پھر وفی احکامہا، ان کے پھر احکام، اور یہ ایک ایک قسم میں، الگ الگ قسم میں ہم ذکر کریں گے. منہا، ہا ضمیر کا مرج اجارات، ان اجارات میں سے بعض وہ ہیں، میرا مطلب ہے جو خاص ہے، نوعاً نوعاً، ایک ایک قسم، الگ الگ قسم ہے. اور بعض وہ ہے فیما یعم اکثر من واحد، جو جس میں ایک جس سے زیادہ چیز شکلیں آ جاتی ہیں. تو یہ کتاب منقسم ہوگی، پہلے تقسیم کریں گے، ہوگی پہلے بنیادی طور پر دو قسمیں. پہلی قسم ہوگی اجارہ کی اقسام اور شروط السیاہ فساد، اور دوسری قسم احکام الاجارات کی معرفت. اور یہ دونوں کی پر بحث ہوگی بعد ذکر کرنے دلیل اجارہ کی جواز پر. پہلے ہم اجارہ کا جواز بیان کریں گے، اس کے بعد پھر ہم ان دو قسموں میں بات کریں گے. تو لہذا پہلے ہم ذکر کر دیں گے اس سلسلے میں جو اختلاف ہے، یعنی اجارہ کے جواز، عدم جواز میں. پھر اس کے بعد ہم لوٹیں گے اس کے دونوں قسموں میں سے جو مشہور مسائل ہیں ان کا ذکر کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصود ان مسائل کا ذکر کرنا ہے نا جو امہات کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ وہ ہے جن میں فقہاء والامصار کے درمیان اختلاف معروف ہے، لہذا ہم کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب دلیل پہلے کہتے اجارہ جائز ہے جمیع فقہاء والامصار کے ہاں، صدر الاول کے ہاں،
حکیہ عن الاسم، اسم سے نقل کیا گیا اور ابن علیہ سے من ہوا اس کی ممانعت. یہ اسم یہ معتزلی فقیہ ہے، تو یہ کہتے ٹھیک نہیں ہے. جمہور کی تو یہ شاذ قول ہے، یہ خلاف شاذ ہے. جمہور کے ذریعے اللہ کا فرمان انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، یہ جو آیت ہے اس میں کہتے ہیں جی اہل علم کے ارکان اجارہ سارے موجود ہیں، عاقدان بھی ہے، معقود علیہ بھی ہے، اور صیغہ بھی ہے. ارکان اجارہ جو ہے نا عاقدان، معقود علیہ اور صیغۃ العقد، تو یہ تینوں اس چھوٹے سے جملے کے اندر آ گئے ہیں. اور فَإِنْ أَرْزَعَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اور وَمِنَ السُنَّةِ الثَّابِتَةِ مَا خَرَّجَهُ البخاری عن عائشة استأجر رسول الله وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا. خريت کا معنی کیا ہے؟ بخاری میں پڑھا ہوگا، ماہر، قوی. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْش، کافر تھا، تو اس کو اپنی سواریاں دی اور ان سے وعدہ لیا غار ثور پر 3 راتوں کے بعد سواریاں لے کے آنی ہے. یہ بھی منفعت ہے نا اتنا کی. اور اسی طرح حدیث جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اونٹ بیچا اور شرط لگائی تھی سواری کی مدینہ تک، تو کہتے ہیں جس کا حصول شرط کے ساتھ جائز ہے تو اجرت کے ساتھ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا اعتراض جو کہتے ہیں کہ اجارہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو معاوضات ہوتی ہے نا انما یستحق فیہا تسلیم الثمن بتسلیم العین، اس میں قرار پاتا ہے کیا پیسے کی سپرد دو، عین کی سپردگی کے ساتھ پیسے دو چیز لو. ٹھیک ہے نا، پیسے دو چیز لو، جیسا کہ اعیان محسوسہ کے اندر ہوتا ہے، موبائل لو، چینی لو اس میں. اور جو منافع ہے اجارات کے اندر یہ عقد کے وقت تو سرے سے معدوم ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی مستری کو 2000 روپے تجھے دیں گے، تو نے کام کرنا ہے، تو جب ہم طے کر رہے ہیں کتنا کام ہوگا، کتنی اینٹیں لگانی ہے، اس وقت سارا کا سارا معدوم کام ہے، تو یہ غرر ہے. دوسری دلیل کیا، یہ من بیع ما لم یخلق ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ چیزیں منافع معدوم ہے عقد کے وقت میں، لیکن عام طور پر پورے مل جاتے ہیں. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دہاڑی کے اندر مستری نے کتنا کام کرنا ہے. شریعت نے خیال کیا ہے ان منافع میں جو عام طور پر پورے ہو جاتے ہیں، یا جن کا پورا ہونا نہ پورا ہونا عدد ثواب برابر ہوتا ہے، تو ان میں منافع چل جاتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے نا اس لیے یہ ممانعت کی قبیل سے نہیں ہے، اجارہ درست ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بتایا کیا کہ اجارہ قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، قیاس سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک شاذ قول ہے جو کہتا ہے کہ اجارہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اس شاذ قول کو مانا جائے تو پھر دنیا کے بہت سارے کام ہو ہی نہیں سکتے. جیسے شریعت نے بیع صنم کو لوگوں کی حاجت کی وجہ سے جو ہے نا وہ جائز قرار دیا ہے، تو یہاں بھی وہ حاجت بدرجہ اتم موجود ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟